ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ کتنا بڑا تھا؟ آپ کے مطابق مثلا 3 بحری جہاز سمجھ لیں؟ نہیں، میں نے اس پہ ریسرچ پوری، اور یہ پہلی بار ہی میں نے روح المعانی میں سے اس بات کو دیکھا خصوصی توجہ کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں 100 فرسخ، 100 فرسخ تھا۔ ایک فرسخ ہوتا ہے 3 میل کا، تو 100 ضرب 3 کتنا بنے گا؟ 300 میل کا وہ تخت تھا۔ حضرت جی اڑنا اس کا ہوا میں 300 میل کا ہے، اور کرسیاں کتنی بچھتی ہیں؟ 6 لاکھ کرسیاں بچھتی ہیں اس کے اوپر، اور اس کرسیوں کی ترتیب یہ تھی کہ درمیان میں آپ کی کرسی ہوتی ہے اور ارد گرد انبیاء کرام، پھر ان کے ساتھ انسان، پھر جنات۔ تو 300 میل پر کرسیاں، پھر وہ تخت، سلیمان پاک علیہ السلام بیٹھے، وہ تخت ہوا میں اڑتا اور لے کر چلا جاتا۔ اب بھی پوچھتے ہو نبی کے پاس طاقت کیا ہے؟ اللہ نے ہوا کو حکم کیا میرا سلیمان جیسے فرما دے ویسے کر لینا ہے۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا میرا موسیٰ اگر عصا مارے تو رستہ دے دینا ہے۔ اللہ نے آگ کو حکم کیا میرے ابراہیم کہیں تو ٹھنڈی ہو جانی ہے۔ ہاں، تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا اگر یہ فرما دے تو پھر پتھر پہ سوٹی مارے، چھڑی مارے تو پانی نکل آنا ہے۔ تو اللہ نے طاقتیں دی ہیں، اپنے پیاروں کو طاقتیں دی ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا تخت تھا، اور حضرت سلیمان پاک نے بادشاہی کتنا عرصہ کی؟ 40 سال، پوری روئے زمین کا اکیلا بادشاہ۔ ہمارے یہاں دیکھو نظام تھوڑا سا، مثلا پاکستان ایک الگ، ہندوستان ایک الگ، ایران ایک الگ، افغانستان الگ، کتنے کا ہیں۔ اس میں بھی پاکستان کے اندر بھی تو 4 صوبے ہیں، الگ الگ صوبے کا وزیر، پوری دنیا کا ایک بادشاہ ہو۔ اور یہ 4 بادشاہ ہوئے ہیں، 2 مومن 2 کافر، اور مومن حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سکندر ذو القرنین رضی اللہ تعالی عنہ، اور کافر بخت نصر اور نمرود۔ پوری روح زمین کے بادشاہ ہوئے ہیں، لیکن کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہوا جو زمین کے علاوہ بھی اس کی بادشاہت آسمانوں میں بھی ہو، زمین کے نیچے بھی ہو۔ ایک بادشاہ میں وہ دکھاتا ہوں جس کی بادشاہی آسمانوں پر بھی تھی، زمین پر بھی ہے، اور زمین کے نیچے بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں میں، میں وہاں کا بادشاہ ہوں، 2 زمین پر، جبریل و میکائیل آسمانوں میں، اور زمین پر میرے وزیر کون ہیں؟ ابو بکر و عمر۔ وزیر کہاں ہوتے ہیں؟ سیکٹریٹ میں۔ سیکٹریٹ کہاں پہ ہے؟ گنبد خضرا میں۔ اور شاعر نے کہا نہیں عرش فرش پہ آقا تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ ہر ایک حکومت 40 برس حکومت ہے، 100 سال ہے، 200 سال ہے، ختم ہوگی حکومت نا، لیکن میرے آقا مولا کی حکومت ہمیشہ کے لیے ہے۔ ابو بکر عمر ہمیشہ کے وزیر ہیں، اور یہ ذہن نشین رہے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت کا جو دربان فرشتہ ہے رضوان اسے کنجیاں دے گا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سلام کرو اور کہو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا خالق ہوں، جنت کا مالک تو مصطفیٰ ہے۔ تو جب چابیاں پکڑائی جائیں گی تو پھر سرکار میدان محشر میں آواز دیں گے میرے وزیروں کو بلایا جائے، ابو بکر و عمر کو،
سرکار فرمائیں گے رب نے مجھے مالک کیا ابو بکر عمر، یہ جنت کا مالک میں نے تمہیں کر دیا ہے۔ تو حضرت سلیمان پاک کے تابع ہوا تھی اور وہ کتنا جلدی سفر کرتی، فرماتے ہیں تیز گھوڑا 1 مہینے میں جتنا سفر کرتا ہے نا، آپ صبح تخت کو ہوا میں اڑاتے ظہر تک اتنا سفر فرما لیتے۔ تیز گھوڑا 1 مہینہ دوڑے جتنا وہ سفر طے کر لیتا ہے، آپ صبح تخت کو اڑاتے اور ظہر تک وہیں پہنچ جاتے۔ جہاں جانا ہوتا تو کتنی سپیڈ ہوگی تخت کی، لیکن کیا کہتے ہیں مجال ہے کہ ایسے جو گزرا ہے نا تخت، اب دیکھو نا اتنا بڑا جہاز جو گزرے تھوڑا نیچے ہو ایروپلین، تو پھر کیا ہوتا ہے، یوں یوں کی آواز آتی ہے، چیزیں دھڑکتی ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر وہ تخت کسی سنبل، کسی سٹے، کسی بالی کے پاس بھی گزرا نا، اس کو بھی ایسے ہلا نہیں، وہ بالکل آرام سے جہاں جانا چاہا تشریف لے گئے، جہاں آنا چاہا۔ یہ سلیمان پاک کا تخت ہے، میرے آقا پاک کا تخت۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے نا اصحاب کہف کا ذکر کیا تو پھر آقا دو عالم نے فرمایا وہ یہ تھے۔ صحابہ کرام یا رسول اللہ ہماری ملاقات نہیں کروا دیتے ان سے؟ سرکار نے اپنی چادر بچھا دی، بیٹھو۔ صحابہ بیٹھ گئے، فرمایا چادر لے جائیں ان کو۔ جب اصحاب کہف کے غار میں پہنچے تو اصحاب کہف غار کے باہر نکل کے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا جڑے رسول تو انہوں بھیجیا سانوں دسیا ہے میرے صحابہ آ رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، پھر اسی چادر پہ بیٹھے، پھر مدینہ آ گئے۔ یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بادشاہی ہے۔ اور حضرت سلیمان پاک جو تھا نا، قرآن پاک کے اندر ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو سمجھ بوجھ حکمت دانائی عطا فرمائی۔ باپ بھی اللہ کا نبی ہے، وہ قرآن پاک کے اندر فیصلہ ایک ہے، وہ ایک بکریاں تھیں تو وہ آ کے چر گئیں، تو حضرت داؤد پاک نے فیصلہ کر دیا، فرمایا کہ بکریاں اس کو دے دو، یہ زمین اور کھیتی تمہاری ہے۔ یہ فیصلہ برحق ہے، کوئی اس میں شک نہیں، برحق تھا۔ کیوں کہ امام خازن لکھتے ہیں جتنی زمین کی قیمت تھی کھیتی کی، بکریاں اسی قیمت کی تھیں، تو فرمایا بکریاں تم لے جاؤ، یہ کھیتی وغیرہ اس کو دے دو۔ حضرت سلیمان پاک کے پاس گیا، آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو، اور یہ اجتہادی مسئلہ ہے، نبی سے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے، یہ ذہن نشین کر لیں، عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کا، نبی سے اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے، اور ہمارے نبی سے اجتہاد میں خطا کیوں؟ یہ مدینہ طیبہ میں تھا، تو وہاں ایک مفتی صاحب تشریف فرما تھے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضور فرمائے کہ کہتے ہیں نبی سے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا ہمارے آقا مولا سے، کہتے ہیں ان سے نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا دلیل؟ کہنے لگا مجھے یاد نہیں پڑ رہی۔ میں نے کہا حضور دلیل یہ ہے کہ ایک نبی اگر اجتہاد میں خطا کرتا ہے، یہ خطا ہمارا گناہ نہیں ہے، ہماری نیکی بھی اس کے برابر نہیں ہے، اس کا بھی اجر ہے اللہ کے بندے۔ تو ایک نبی اگر خطا کرتا ہے تو دوسرا نبی اس کو فل کر دیتا ہے، اور اگر حضور خطا فرمایا آپ تو آخری نبی ہیں، فل کون کرے گا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو حضرت داؤد پاک کا فیصلہ بالکل برحق تھا، لیکن وہ ان کا فیصلہ تھا، اور حضرت سلیمان چاہتے تھے فیصلہ انج نہیں، اس کے دل میں گنجلک ہو، اس کے دل میں گنجلک ہو، دونوں دل جڑ جاویں۔ سلیمان پاک نے فرمایا کہ نہیں بھائی واپس چلو۔ اور سلیمان پاک جب چھوٹے تھے نا، وہ کانا نہیں ہوتا، کانا سمجھتے ہو؟ کانا یہ جس کی قلم بناتے تھے، ہاں جی ہاں، یہ چیخیں بنتی ہیں، چیخیں تو چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے کانے جو ہوتے ہیں نا، جو بڑے کانے، جو بڑی چیخیں بنتی تھی نا، وہ ان کی بات ہے۔ تو وہ بڑا کانا سلیمان پاک لیتے اور اس کے اوپر تشریف فرما ہوتے، ایسے نا گھوڑا بنا کے نا اوپر بیٹھ جاتے، چل بھی چل گھوڑیا چل، اور سارے بچوں کو اکٹھا کرتے، چلو بھی چلو عدالت لگا دو، ایک جج بناؤ، ایک قاضی بن جائے، ایک فیصلہ کرے، گواہ آئیں، فلان ہو، روزانہ بچپن سے ہی آپ کو یہ عادت تھی۔ ایک کیس حضرت داؤد پاک کے پاس آیا تو آپ سے حل نہ ہو سکا، آپ پریشان ہو گئے بھی کیسے حل کیا جائے۔ فرمایا میں رات کو سوچوں گا، پھر کل عدالت لگے گی، پھر ہوگا فیصلہ۔ کیس کیا تھا؟ کیس یہ تھا، انہوں نے کہا جی یہ لڑکی ہے، کتے کے ساتھ غلط تعلقات اس نے قائم کیے ہوئے ہیں، تو اس کا کیس قتل کر دیا جائے اس کو۔ اصل میں یہ تھا وہ بچی بڑی شریف تھی،
وہ جو اوباش لڑکے تھے انہوں نے اس کو بدماشی کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا تینوں اسے زندہ نہیں رہنے دیں گے. پھر وہ داؤد پاک کے پاس کیس لے گئے کہ جناب یہ ہم 4 گواہ موجود ہیں اور یہ کتے کے ساتھ جو ہے اس کے تعلقات ہیں، لہٰذا اس کا سر قلم کر دیا جائے. داؤد پاک نے فرمایا بھئی ابھی جاؤ، مجھے ٹائم دے دو رات کا، میں سوچتا ہوں. پھر عصر کے بعد وہ سلیمان پاک کی کچہری لگتی تھی. سلیمان پاک کے بچے تھے ابھی، آپ نے کچہری لگائی، چلو بیٹھ جاؤ. آج بیٹھ گئے. اللہ کا کرنا ہوا ویسا ہی کیس بن کے وہاں آ گیا. سلیمان پاک کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے جی ایک لڑکی ہے جی یہ تو اس کا ایک کیس ہے، کتے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہم 4 گواہی دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا گواہی دیتے ہو؟ ہاں. حضرت سلیمان پاک نے فرمایا 4 بندے بکھرے بکھرے ہو جاؤ، ایک اس کونے ایک اس وچ ایک اس وچ ایک اس منٹ لاؤ، 4 گواہ، چٹکی لاؤ، چٹکی پجو پجو پجو، کوئی بات نہیں کرنے دی، الگ الگ کر دیا. آپ اپنے مبارک ممبر سے نیچے اترے اور جا کے اس سے پوچھا کتے کا رنگ کون سا تھا؟ وہ کہنے چٹا سی. دوسرے کو پوچھا کیڑا سی؟ وہ کہنے جی کاڑا سی. تیسرے کو پوچھا کیڑا سی؟ کہنے براؤن سی. چوتھے کو پوچھا کہنے جی ڈب کھڑبا سی. آپ پھر آ کے ممبر پہ جلوہ کر فرمایا سارے کٹھے ہو جاؤ. کٹھے ہو گئے. فرمایا میری عدالت فیصلہ کرتی ہے، تم کو پتہ ہی نہیں ہے، تم الزام لگا رہے ہو بچی کے اوپر، میری عدالت فیصلہ کرتی ہے ان 4 کے سر قلم کر دیے جائیں. حضرت داؤد پاک سن رہے تھے، سجدے میں گر گئے. مالک ایسا بیٹا دیا، اتنا سمجھدار. فرمایا فٹافٹ کرو بھی کچہری لگاؤ، بلاؤ ان کیس والوں کو. وہ آ گئے. ہاں جی کون گواہ ہیں؟ ہم 4 گواہ ہیں. چلو بکھرے بکھرے ہو جاؤ. سب سے جا کے وہی آپ نے پوچھا، انہوں نے وہی جواب دیا. فرمایا میری عدالت فیصلہ کر دیں کہ سر قلم کر دی جائے. اور 2 مائیں آئیں، ان کا بچہ پیدا ہوا چھوٹا، تو وہ کہتی ہے جی یہ بیٹا میرا ہے، بیٹی اس کی ہے. وہ کہتے نہیں بیٹا میرا ہے، بیٹی اس کی ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا لے آؤ ذرا، یہ بیٹا ہے. ہاں. آپ نے فرمایا بی بی اس طرح آئیں، تو کہنی میرا، تو کہنی میرا ہے. تے وہ تلوار لے آؤ، میں 2 ٹکڑے کر رہا، ادھا تو ادھا وہ لے لے. ایک بڑھی رون لگ پئی، کہنی ٹکڑے نہ کرو، انہوں دے دو. حضرت سلیمان پاک نے فرمایا اسی کا بچہ ہے جو رو رہی ہے، کیونکہ ممتا ماں کی تڑپتی ہے. اتنے سمجھدار، اتنی اللہ پاک نے آپ کو عقل سے نوازا تھا. اور اللہ پاک نے آپ کو آزمائش کے اندر بھی ڈالا، اور آزمائش بھی بڑی عجیب ہوئی. کیا ہوئی کہ آپ کی 90 بیویاں تھیں، تو آپ نے فرمایا میں آج رات سب کے پاس جاؤں گا اور اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا. جب مجھے بیٹا دے گا تو میں پھر اس کو جہاد پہ بھیجوں گا. لیکن ایک جملہ بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ کی طرف سے تھا. رات کو بیویوں سے ملاقات ہوئی، کسی کے ہاں کوئی امید نہیں ہوئی. ایک کے ہاں امید ہوئی، وہ بھی بچہ کچا، وہ بھی کچا بچہ پیدا ہوا. تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو سارے بچے ہوتے اور سارے جوان ہوتے. لیکن یہ کوئی گناہ نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، نہ بھول گئے، بس آپ بھول گئے. اور حضرت سلیمان پاک تشریف فرما تھے. ایک شخص ہندوستان کا بیٹھا ہوا تھا، ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، اس کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں. اٹھ کے کھلو گیا، حضور مینوں گھر بھیجو، او مینوں بندہ گھوری جا رہے ہیں، مینوں گھر بھیجو. آپ نے ہوا کو حکم دیا چلو. تو ملک الموت تھوڑی بات تشریف لائے. ہاں بھائی کیوں گھوری جا رہے تھے، کی مسئلہ سی؟ وہ آخر لگا جی ان کی روح میں نے قبض کرنی تھی ہندوستان کے اندر، اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ کب وہاں پہنچتا؟ آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا اڑا کے ان کو وہاں لے گئی، میں روح قبض کر کے آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو. اور سلیمان پاک کے پاس نا جی ہد ایک پرندہ ہے، چھوٹا سا، چھوٹے سے سری کا ہوتا ہے پرندہ، ہد. ہماری زبان اس کو درخان بکی کہتے ہیں، ہم سرائکی میں درخان بکی کہتے ہیں اس کو. ہد ایک پرندہ تو چھوٹا سا. اس ہد پرندے کے اندر خوبی تھی کہ وہ جہاں جاتے سلیمان پاک علیہ السلام نا جی، وہ زمین کے اوپر آ کے نا ایسے چونچ ماردا. کیا بتاتا کہ 3.5 میل تک یہاں پانی موجود ہے. اب وہ چونچ ماردا، پھر وہ جنات آتے، وہ کھدائی کرتے، پانی نکالتے، سارا پانی پیتے، نہاتے، کام کرتے. تو وہ آپ کے پاس ہد تھا. تو آپ نے فرمایا بھی ہد غیب ہے، ان کی مسئلہ ہو گیا ہے. اور آپ پرندوں کی جانوروں کی زبانیں، پرندوں کی زبانیں سب کی جانتے تھے سلیمان پاک، اور باتیں کرتے، میٹنگ ہوتی باقاعدہ پوری. تو آپ ایک دم بیٹھے تھے، فرمایا آؤ پرندے ہو تہاڑی میٹنگ کر لیے. ہد آیا، سنا خوبی، آخر لگا جی 3.5 میل تک زمین دیتا ہے جی، پانی ویکھ لینا. آپ نے فرمایا کسی نے اعتراض ہوئے، کان کھڑا ہو گیا، میں نے اعتراض ہے. کی اعتراض ہے؟ آخر لگا جی ایڈا موٹا رسا شکاری سٹدا ہے، یہ پھسیا پیا ہوندا ہے، ان پانی زمین نظر آਉਂدا ہے، میں جھوٹ بولدا ہے. سلیمان پاک نے فرمایا کوئی جواب ہے تو دے دو. اس نے کہا حضور جب تک تو اللہ نگاہ کرم رکھے، زمین کی تہہ میں موٹے رسے بھی، زمین کی تہہ میں 3.5 میل تک پانی بھی نظر آتا ہے، جب نگاہ کرم ہٹا لے تو پھر زمین کے اوپر موٹے رسے بھی نظر نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور آپ
علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جنات تھے، جنات نے آپ کے لیے پیالے تیار کیے. ایک پیالہ اتنا بڑا حوض کا تھا، 1000 آدمی اس میں کھانا کھا سکتے تھے ایک پیالے کے اندر. اور انہوں نے دیگیں تیار کی، دیگوں کو اٹھا کو نہیں سکتا تھا، سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھتے لوگ، سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھتے. اور حضرت سیدنا سلیمان بن داود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اقوال مبارکہ میں سے چند اقوال آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں 3 چیزیں بڑی سخت ہیں، بڑی سخت. ایک، غصے اور خوشی دونوں کے عالم کے اندر بندہ بردباری کا مظاہرہ کرے، حوصلے کا. غصہ ہے پھر بھی حوصلہ کرتا ہے، غصہ نہیں ہے پھر بھی حوصلہ کرتا ہے. دوسرا، مالدار ہے یا غریب ہے، میانہ روی اختیار کرے. حضور نے فرمایا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا، امیر ہوتا ہے. تیسرا، پوشیدہ اور ظاہراً اللہ سے ڈرنا. یہ 3 چیزیں. اور آپ رضی اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زندگی کی سختی اور نرمی کو جب جانچا تو میں نے کہا تھوڑی زندگی کافی ہے. اور فرماتے ہیں اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے. بقیہ گفتگو انشاءاللہ کل کریں گے. وما علیہ الا البلاغ.